community because he had become a Muslim. That is when the foundations of Pakistan were laid. تو وہ تو محمد بن قاسم سے بھی ذرا آگے انہوں نے بنا دیے. تو یہ ساری چیزیں جو آج پیٹا جا رہا ہے نا, یو کین الٹیمیٹلی ٹریس دیم ٹو جناح صاحب اونلی اسپوک ان انگلش. تو اگر آپ انگریزی میں بولیں تو وہ شاید اس طرح اوفینڈ نہیں کرتا, عجیب نہیں لگتا, کیونکہ وہ صاحب کی زبان ہے نا, یہ پرابلم ہے. بٹ دا آئیڈیا واز دا سیم جو آج یہ لبیک والے کرتے پھر رہے ہیں. واٹس دا ڈفرنس؟ جی ڈاکٹر ہاں جی. صاحب شکریہ. اچھا ہمارے ساتھ اس وقت حارث سلطان ہیں. ہی از اے رینونڈ ایکٹیوسٹ ان پاکستان. جی جی پاکستان میں نہیں ہے یہ. انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. اگر حارث بھائی اگر آپ کچھ سوال پوچھنا چاہیں. ہاں بے شک جی بے جی شک. سبحان صاحب میں نے آپ کی بک بھی پڑھی. میں نے آپ کی بک سوری جناح کے اوپر جو ہے کافی بڑی بک ہے, معذرت چاہتا ہوں پوری نہیں پڑھ سکا. آپ آلریڈی ریڈ تقریباً 250 صفحے, لیکن مجھے تو معاف کیجیے گا اگر آپ نے اس کو جواب دے دیا. لیکن میرے ذہن میں جو ایک سوال بڑے عرصے سے کھٹکتا ہے, جو میں نے فاطمہ جناح کی جو کتاب ہے جناح مائی برادر, اس کو پڑھنے کے بعد بھی اس کا مجھے جواب نہیں ملا. اس میں یہ لگا کہ قائد اعظم پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے اوپر کام کر رہے تھے, اور اس میں انہوں نے بتایا, اب مجھے ایگزیکٹ ورڈ بھول گیا کہ نہ تھینک یو, کس طرح کا ملک بنے گا. تو وہ جب 1956 کا یا 71 کا آئین بنا تو کیا اس کے اندر کوئی ریفرنس ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی ریفرنس ریکارڈ پڑا ہے کہ قائد اعظم جو کانسٹیٹیوشن کے اوپر کام کر رہے تھے اس کے اندر کیا بچا؟ ایکچولی لیٹ می گیو یو اندر پکچر. آپ نے وہ دیکھی ہے فادر اینڈ ڈاٹر, بیگم شاہ نواز کی کتاب پڑھی ہے آپ نے؟ نہیں جی پڑھی. نہیں, میں نے نہیں پڑھی. بیگم شاہ نواز واز دا ڈاکٹر آف سر شفیع, ٹھیک ہے, جو کہ مسلم لیگ کے دو گریٹ لیڈر تھے نا, ایک جناح صاحب, ایک سر شفیع. سر شفیع ڈائیڈ ان 1932, لیکن جب سائمن کمیشن آیا تھا تو یہ دو حصہ ہو گئے تھے فار اے وائل. تو یہ بیک گراؤنڈ ہے. بیگم شاہ نواز کہتی ہیں کہ جب یہ ہو رہا تھا نا 7 مارچ 1949 کا آبجیکٹو ریزولوشن, تو یہ جب پاس ہو گیا تو آئی وینٹ اینڈ ٹاک ٹو پرائم منسٹر لیاقت علی خان کہ سنا ہے کوئی میں نے کہیں سنا ہے کہ جناح صاحب بھی کر رہے تھے کانسٹیٹیوشن پہ کام. تو ان کا جی میں نے تو نہیں سنا. وہ کہتی ہیں دین آئی وینٹ اینڈ میٹ مادر ملت, ان سے ملی. تو میں نے کہا جو اگر جناح صاحب کوئی کام کر رہے تھے تو پلیز شیئر اٹ وتھ اس. تو شی آلسو کیپٹ کوائٹ. آئی تھنک دس از اے myth that he was working on some constitution اور یہ اور وہ. آئی تھنک انہوں نے ہاتھ ہی دھو لیے تھے بھائی, وہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یعقوب بنگش کو صاحبزادہ یعقوب علی خان نے اور سید اسنان جب گئے ہیں ان کے پاس ایز از ایڈز, ملٹری اینڈ نیول ایڈ, انہوں نے کہا بوائز لک آئی ہیو بین سیئنگ ڈفرنٹ تھنگس ٹو ڈفرنٹ پیپل, سو دس ول ٹیک ٹائم ٹو سارٹ آؤٹ and I leave it to the Pakistan Constituent Assembly to frame a constitution. اب سوال ہے, جو پاکستان کی میتھولوجی کی تو حد ہے نا, کہ جی یہ جو ریزولوشن ہے یہ تو جناح کی وہ جو ہے 11 اگست اسپیچ کے خلاف ہے, یہ ہے وہ. میں نے پورا ساری ٹرانسکرپٹ جو ہے نا, جس نے اس میں ڈبیٹ میں حصہ لیا وہ ساری میرے پاس ہے, اور وہ ساری میں نے کتاب میں رپورٹ بھی کر دی. یہ کنہوں نے 11 اگست کا ذکر کیا تھا وہاں پہ؟ ایسٹ بنگال کے جو کانگریس کے لیڈر, جو کانگریس دیکھیں نا پارٹیشن کے بعد جو ایسٹ بنگال اور ویسٹ بنگال میں ہندو رہ گئے, if they were elected members they became members of the پاکستان کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی. تو انہوں نے کہا کہ جی جناح صاحب نے تو 11 اگست کو کہا تھا سیکولر اسٹیٹ کا. تو وہاں پہ پھر the whole range of debate of the Muslims, لیاقت علی خان, اس کے بعد سر ظفر اللہ آف دا قادیانی کمیونٹی, اور وہ جو ہیں کیا نام ہے یار, علامہ شبیر احمد عثمانی دیوبند کے, اٹ کتے دا ویر ان دونوں کا, لیکن دونوں بولے وہاں پہ. میاں افتخار الدین فارمر
کامسٹ پرو کامسٹ وہ بھی مسلم لیگ میں آ گئے تھے. ہی اسپوک دیئر. سردار عبدر نشتر دا پختون, اٹارنی جنرل آف پاکستان لیٹر آن, کیا نام تھا یار اس کا, رشید علی خان, ہی اسپوک. 3 academicians, ڈاکٹر محمود حسین بردر آف ڈاکٹر ذاکر حسین جو انڈیا کے پریزیڈنٹ بنے ہیں بائی دا وے, وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی. ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی جو پاکستان کے فیڈرل منسٹر بھی بنے ایجوکیشن کے, اور کراچی کے کراچی یونیورسٹی کے وہ وائس چانسلر بھی بنے. اور پنجاب سے ڈاکٹر ملک عمر حیات جو اسلامیہ کالج کے پرنسپل تھے, بعد میں وہ پتہ نہیں یونیورسٹی کے بھی بنے. ان ساروں کی سپیچز انہوں نے کہا جی جناح صاحب آپ کو جو کہتے رہے ہیں تو جو ہمیں کہتے رہے ہیں, انہوں نے تو کہا کہ ہم اسلامی اصولوں میں اور اسلام کے مطابق وہاں پہ پاکستان بنائیں گے. پور افتخار الدین ناؤ ہی واز اے کامسٹ, انہوں نے وہاں پہ کہا کہ ٹھیک ہے پاکستان اسلامک ہونا چاہیے, اسلام بھی بڑا گلوریس ہے لیکن اسلام میں پرائیویٹ پراپرٹی کی کوئی گنجائش نہیں ہے, تو ہمیں ایک ساری یہ جو ہے نا پرائیویٹ پراپرٹی ابالش, یعنی سوشلسٹ پاکستان. Anyhow, he could not get up and say کہ Jinnah wanted a secular Pakistan. That's what I'm trying to say. Because Jinnah, جن کو عقل ہے, if you for 7 years keep on pleading کہ یہ پاکستان جو ہوگا مسلمانوں کا ہوگا, اور سپٹمبر 1945 میں جب انہوں نے الیکشن کمپین شروع کی ہے تو کراچی میں ان کا بیان میں نے کوٹ کیا ہے کہ Islam tells every Muslim to read the Quran because the Quran gives instructions on personal relations, how to form a government, international relations, law, constitution, تو everything is there. اس کے اندر سر ظفر اللہ اور وہ کیا کہتے ہیں شبیر احمد عثمانی ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مانتے, لیکن they outdid each other by quoting the Quran. اور دونوں کا, بلکہ ظفر اللہ is more emphatic کہ اسلام کے اندر تو کوئی سیکٹر آف زندگی اسلام سے باہر ہے ہی نہیں. اینڈ آئی بیٹ مائی لائف, تھوڑے چو کوئی میرے نال کمپیٹ کر لے وہ جا کے دیکھ لے. ظفر اللہ از مور ڈاگمیٹک دین, کیونکہ جو ہے شبیر احمد عثمانی وہ تو کوٹ کر رہے ہیں وہاں پہ مہاتما گاندھی کو کہ جی دیکھیں جناح مہاتما گاندھی نے خود کہا تھا کہ ابو بکر اور عمر کا دور دنیا کا گولڈن پیریڈ ہے, تو یہ تو وہ بھی مانتے ہیں, تو ہم اسلامک اسٹیٹ ویسی بنائیں گے. یہ کہہ رہے ہیں ایک دیوبندی who broke away from the main دیوبندی to support پاکستان, اور جو اب کہتے ہیں کہ جی سیکولر یہ وہ, they were at the forefront کہ یہ پاکستان اسلامک ہو. ظفر اللہ کی اسپیچ زیادہ drenched in dogmatic arguments and saying کہ نہیں جی اسلام تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, لیکن اگر سارا کچھ ہی ریگولیٹڈ ہوتا ہے تو پھر وہی ایکسپیریمنٹ ہوتا رہا نا آج تک. To cut a very long story short, it's just a myth کہ Jinnah Sahab was doing anything of the sort. He was doing nothing of the sort. He had achieved what he had wanted to, and that was the partition of India. And he left this now to the Constituent Assembly. So, absolutely, I think this is just, وہ ریومر ملز ہماری اتنی تیز ہیں, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لے آتے ہیں. یہ حارث سلطان صاحب بھی ینگ آدمی ہیں, انہوں نے بھی یہ سن لی ہے, کیونکہ یہ ہمارے ہاں ہوتے ہی یہ ہے. یہ بھی آپ سن لیں ذرا, حارث سلطان صاحب وہ اب تو وہ فوت ہو گئے ہیں, ڈاکٹر کی نا سی یار گجرات دے سن, اینی ہاؤ وہ بھی بڑا اسلام پہ لکھتے ہیں پاکستان. وہ لکھتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں میں نے حضرت موہانی سے یہ سنا ہے اور ان کی کتاب میں ہے کہ ایک دن حضرت موہانی وینٹ ٹو کال اپون قائد اعظم, تو صبح صبح وہ چلے گئے, تو اپوائنٹمنٹ تھی, تو ڈاکٹر نے دروازہ کھول دیا, ایک کمرے میں بٹھا دیا, تو قائد اعظم واز ناٹ کمنگ. تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت موہانی نے کہا یار یہ وجہ کیا ہے, البتہ دروازہ کھلا ہوا چھوڑ گیا تھا وہ. تو کہتے ہیں انہوں نے اٹھ کے دیکھا کہ قائد اعظم مسلح پہ یعنی جے نماز پہ لیٹے ہوئے ہیں اور دھاڑ دھاڑ
اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے گائیڈ کر، یہ کر، وہ کر. فیکٹ یہ ہے کہ سید، کیا نام ہے یار، وہ بلوچستان کے ہوتے تھے چیف سیکرٹری، ویری نائس جینٹلمین فرام لاہور. انہوں نے لکھا ہے کہ وین جناح صاحب وینٹ ٹو کیا کہتے ہیں یار، کلات، تو خان آف کلات نے سارے خان بلائے ہوئے تھے ان کو ملانے کے لیے. تو حسب معمول 4 بجے ان کا جو ویلٹ تھا جناح صاحب کا، وہ ان کا ڈرنک لے کے آ گیا. تو انہوں نے ڈرنک لے لیا، پینا شروع کر دیا. تو وہ جو تھا خان آف کلات، وہ گھبرا گیا. انہوں نے کہا سر، یہ ہمارے جو بلوچ ہیں ان میں تو یہ کوئی ٹریڈیشن نہیں ہے، وہ دیکھیں گے. تو کہتے ہیں انہوں نے بہت جھاڑا اسے، ہو آر یو، میں وہی ہوں جو میں زندگی جس طرح ہے یہ ہے وہ ہے. تو ہی واز ہیونگ ہز ڈرنک ایون ان 1945. اور 13 اگست کو رات کو جو بینکٹ ہوئے، اچھا وہ بینکٹ کی سن لیں. ماؤنٹ بیٹن had to come to Pakistan to preside over the 14th August Independence Day celebrations. ایکچوئل ٹرانسفر آف پاور 15 کو ہوئی ہے، 14th کو ابھی بھی انگریز کا ہی رول تھا. اینی ہاؤ، تو پہلے انہوں نے جو کیا تھا کہ لنچ ہوگا دوپہر کا ماؤنٹ بیٹن کا، اور اس کے بعد ہی ول گو ٹو انڈیا. کسی نے کہا، جا کے کہا ہوگا جناح صاحب کو، سر اے مسلمانہ دا ملک ہے، اے رمضان ہے، تنی 27 یا 28، اس میں آپ لنچ اناؤنس کر دیں گے، یہ تو وقت پہ آ جائے گا. تو وہ پھر 13 کو بینکٹ ہوا تھا جہاں پہ ڈرنک ہوئے، دونوں نے ٹوسٹ کیا. آل دس از آن ریکارڈ یار. اور اچھا، اب یہ واٹ از بائی انٹرپریٹیشن. آئی تھنک جناح صاحب واز این ایکٹر بائی نیچر. ہی ٹرائیڈ ہز لک ان دا آن دا تھیٹر. انگلینڈ میں یہ ویل نون ہے. تو وہ خیر وہاں سے وہ آ گئے، لیکن ہی کوڈ پلے اینی رول اینی ٹائم. میں تو کہا کرتا ہوں کہ جناح صاحب از لائک دا پیر. پیر سب نو پتر دیندا ہے. میرے جیسے چلے گئے تو کہا سیکولر مسلمان پاکستان ہوگا، سیکولر یا ماڈرن ہوگا. ماڈرن سیکولر لوز دیٹ مین ہیز نیور یوزڈ. شو می ونس ایون. ہی ڈیڈ اٹ ونس اینڈ سیڈ سیکولر کیا ہوتا ہے، انڈیا دیکھا یہ ہے سیکولر. ہی نیور یوز دا ورڈ سیکولر. اور پاکستان کا تو ہول آئیڈیا از اگینسٹ سیکولرزم اینڈ ٹیریٹوریل نیشنلزم. تو آئی ہوپ حارث سلطان صاحب کا جو سوال ہے اس کا کچھ میں نے جواب دے دیا. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت، ایک نہیں، حارث بھائی کو پوچھنے دیں. حارث بھائی کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے. ایک منٹ حارث بھائی. ہاں، I'm really sorry جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. پلیز میں اس کے بعد شٹ اپ کر جاؤں گا. اشتیاق صاحب، سوری پروفیسر صاحب، میرا یہ کوشچن تو میرے ذہن میں ویسے ہی تھا، لیکن یہ میرا خیال میں نے جناح مائی بردر کی وہ ایک بک ہے اس میں شاید پڑھا تھا، لیکن obviously آپ نے جس ڈیٹیل سے کتاب لکھی ہے، I obviously take your precedence. اس میں تو نہیں لیٹ می جسٹ ایڈ، وہ کتاب کے 2-3 ایڈیشنز ہیں. میں نے اس کے کیا کہتے ہیں کرنل الہی بخش کے 3 دفعہ ایڈیشن آئے ہیں. وہ ساری ڈسکشن جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ وہاں میں نے دے دی ہے. اور مائی بردر کے اندر تو انہوں نے کوئی نہیں کہا کہ کم از کم جو میرے پاس ہے، آپ آن لائن جائیں پرنٹ کر لیں. اس کے اندر تو فاطمہ جناح ہیز ناٹ کلیم کہ میرا بھائی کوئی کانسٹیٹیوشن بنا رہا تھا. نو، آئی چیلنج یو اف یو کین شو می. اوکے، اب میں اس کے پاس جاؤں گا، اس کی کاپی کو ڈھونڈوں گا دوبارہ. ہو سکتا ہے یہ میرا اپنا بایس ہو تو میرے ذہن نہیں، میں اس کے متعلق کہاں یوں گیا ہے کہ جی وہ زیادہ منسلک ہے اس کے ساتھ. پہلی ایڈیشن جو تھی اس کی کرنل الہی بخش کی، کہ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ دیکھو نا. ہاں، فاطمہ جناح کے ساتھ یہ ہے کہ وین لیاقت علی کیم ٹو سی ہم تو وینٹ بیک، تو جناح نے کہا دیکھو یہ دیکھنے آیا کہ میں مرا ہوں یا نہیں. ہے یہ ضرور ہے، وہ تو میں نے بھی پڑھا ہے. لیکن میرا دنوں کے حوالے سے ہے یہ سوال یہ، اب آپ دیکھیں پاکستان کا فاؤنڈر اف ہی از ڈائنگ، لیاقت علی آئے نہ آئے تو اس میں بڑا الزام ہے کہ یہ تو جس نے اسے پرائم منسٹر بنایا اس کو ملنے نہیں آیا. ملنے آ جائے تو اس پہ یہ الزام ہے کہ یہ دیکھنے آیا کہ یہ مر گیا. نو، آئی تھنک جناح صاحب ہیڈ اے بیڈ کانشنس. وہ لیاقت علی کو اور ہی کیپٹ ایوری بڈی آن ہز شوز، جوتے مارتے تھے ان سب کو.
یہ آپ دیکھیں, یہ ونس اگین کیس خورشید کی کتاب میں دیکھیں کہ 1945 شملہ کانفرنس کے لیے جب وہ بامبے سے آئے نا ٹرین کے اندر, تو لیاقت علی خان دہلی میں ہی وانٹیڈ ٹو جوائن اینڈ ہی سیڈ سر کین آئی سٹ ان یور کیبن. انہوں نے پورا وہ لیا ہوتا تھا کیریج, تو یہ جناب سیڈ ویری کرٹلی وائی, یعنی چھٹی تیری. تو پور لیاقت علی خان ہیڈ ٹو گو. اور لیاقت علی کو جھاڑ دینا جتنی دیر تک, اپریل 1948 تک ہر کیبنٹ مشن, کیا کہتے ہیں, کیبنٹ میٹنگ کو جناح صاحب پریزائڈ کرتے تھے اور فیصلے وہ کرتے تھے. لیاقت علی تو سائن کرتا تھا, اس کا تو سانس نہیں تھا لے سکتا اس کے سامنے. تو what I'm trying to say is یہ اس قسم کی باتیں فاطمہ جناح کی, آپ کو پتا ہے فاطمہ جناح کی اور رانا لیاقت علی کے جو ہے نا کہ who's the first lady, اس پہ تو یہ وہ کہتے ہیں چڑیلوں کی طرح لڑی ہیں till the very end. فاطمہ جناح said I am the first lady, اس نے کہا میں پرائم منسٹر کی بیوی ہوں. تو they hated فیملی لیول پہ, تو وہ اب اس کے خامند کے پوری الزام سارے لگائیں گے. فاطمہ جناح واز, I don't know what sort of a person Rana Liaquat Ali Khan was, but Fatma Jinnah was extremely wretched to the poor people employed in her, under her. یار پتہ نہیں. اور اس کی جو 2-3 ورشنز ہیں, آپ نے بھی شاید وہی دیکھی ہوگی جس کو ایڈٹ کیا ہے اس نے, شریف المجاہد نے, اور وہ بڑا فلمی طریقے سے اینڈ ہوتا ہے کہ آخری موقع پہ انہوں نے بلا لیا فاطمہ جناح کو اور مرنے سے پہلے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی پہ ختم ہوتا ہے نا, وہ پڑھ لینا ذرا جا کے. تو یس اسی پہ ختم ہوتا ہے. یس ہاں بالکل اس پہ ختم ہوتا ہے, کیونکہ میں نے تو کتاب لکھی ہے, اس میں مجھے نہیں یاد کہ اس نے کہا ہو کہ جناح صاحب کوئی کام کر رہے تھے اس پہ. یہ ان کے بیٹوں نے کلیم کیا ہے, کرنل صاحب کے بیٹوں نے, اینڈ ہو سکتا ہے ان کی کتاب میں پہلے ایڈیشن میں کہیں ہو جو بعد میں نکال دی گئی ہو, لیکن جو انہوں نے نیا ایڈیشن بھی لائے ہیں اس میں بھی یہ نہیں ڈالا. میرے پاس وہ دونوں ہیں, میں آج بات کرنے کے بعد دوبارہ چیک بھی کر لوں گا. میں بھی کر کے آپ کو بھیجوں گا ای میل اگر if I find something. ہاں جی. لیکن جو کوشچن میرا یہ تھا کہ آپ نے ایک تو پہلے آپ نے فاطمہ جناح کا بھی ہمارے ذہن میں امیج جو ہے بدل دیا ہے. کوشچن میرا آپ سے فالو اپ کوشچن یہ تھا, آپ نے جو بتایا کہ یہ سیکولرزم کے اوپر جو پاکستان کے 1.5-2 گنتی کے سیکولر ہمارے جیسے لوگ ہیں, ہمارے پاس 11 اگست کی ہی اسپیچ ہے, اور اس کا بھی آپ نے پورا کتھاسس اپنے کتاب میں کر دیا کہ اس کی وجہ بھی کیا تھی, نہرو کی دھمکی وغیرہ. اور آپ نے یہ بھی بک میں اپنی میں لکھا کہ قائد اعظم نے ہر ایک کو اپیز کرنے کی کوشش کی, جس کا بھی آپ نے حوالہ بھی دیا, دیوبندیوں کو بھی, بریلویوں کو بھی, ہر مکاتب فکر کو. لیکن کمیونسٹ کو انہوں نے شروع سے ہی چھٹی کرا دی تھی. انہوں نے کہا تھا کمیونسٹ سے میں نے کوئی لینا دینا نہیں کرنا. اس کی وجہ کمیونزم سے اس میں جو سوویت کے خلاف ایگزیکٹلی یہ سوال ہے. دس از دا کوشچن آف دی ایوننگ. This is the question of the evening. یہ وجہ تھی یا اس سے ایتھیزم سے یا اس سے exactly 19 مارچ 1944 لاہور میں قائد اعظم کا بیان ہے, یو کمیونسٹ ہینڈ آف پاکستان. Do you think we are stupid? Perhaps we are, but we have our own Islamic ideology. We don't need any ism, red or yellow. یہ ان کا بیان ہے. تو یہ کمیونسٹ جو ہیں جو بعد میں سیکولر جناح ڈھونڈتے پڑتے ہیں, میں کوئی پنجابی کہنے لگا سا لیکن میں پھر یاد آ گیا, میں مذہب لوگوں نال بیٹھا ہوا کوئی یار انہوں نے کدی انہوں نے جا کے پڑھیا بھی نہیں. اے علم پھلان لگے نے کہ جناح از آن ریکارڈ on the 7th of September when Pakistan had come into being. کیبنٹ میٹنگ میں انہوں نے کہا ہے کہ کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی تھی, وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ we are against communism and we have to develop relations with the West. لائف ایک میگزین ہوتا تھا جس نے اپنا پارٹیشن کے ہاررز کی فوٹو بہت چھاپی ہیں. اس لیڈی کا کیا نام تھا, مارگریٹ ہاں وائٹ سم تھنگ. وہ کہتی ہے میں ملی اپنا قائد اعظم کو
تو قائد اعظم نے مجھے کہا ذرا سن لے, اب ایک دو اور باتیں ابھی بات ہوئی تھی نا, انہوں نے تو کوئی پراپرٹی نہیں بنائی, وہاں پہ بھی مجھے ایک کیس یاد آ گیا. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے کہا کہ لک لیڈی, وی ڈونٹ نیڈ America so much as American needs us, because if the Americans don't come, the Russians are coming. اس نے کہا یار یہ عجیب سا سوال ہے. وہ کہتی ہے اس کے بعد میں نے کیبنٹ کے بیوروکریٹ سب کو ملا, یہ سب منترا یہی سناتے تھے. کہتی ہے پھر تنگ آ کے میں نے کہا کہ بٹ آر دا ریشنز کمنگ, تو دین دے ہیڈ ٹو سیٹ کہ نو دے آر ناٹ کمنگ. جناح صاحب کی زندگی کے اندر انہوں نے ایک بہت بڑی نانسنس کیا تھا کہ امریکہ کو کہا 2 بلین کی ہمیں آرمامنٹ دے, وی آر یور فرنٹ لائن اسٹیٹ. یہ بھی میری کتاب کے اندر ہے. وائل جناح واز الائیو دے وانٹ, اور انہیں کہا کہ دیکھو یہ جو ہندو ہیں ان کا تو یہاں پہ تعلق ختم ہو جاتا ہے, مڈل ایسٹ میں تمہاری سروس جہاں پہ تم آئل کے لیے ہو ہم کریں گے, اور مونوتھزم جو ہے وہ کنفرنٹ کرے گی کمیونزم کو. اور while this partition idea was going around, I have quoted Sir Francis Tucker, Lieutenant General, who was head of the Eastern Command. उनकी किताब है While Memory Serves, I think first volume में वो लिखते हैं कि we need in northern Hindustan a Muslim state, the arch starting from Algeria into Arabia Deserta, into Persia, into northern Hindustan, armed with Islam and British science to stop Stalin, मतलब communism coming towards this direction. پاکستان تو بنایا انہوں نے کمیونزم کو روکنے کے لیے ہے, کیونکہ اور پھر دیکھیں 1960 وہ کیا ہے یار, افغان جہاد کدوں شروع ہوا ہے, 1989 79 میں. تو کمال ہے انگریزوں کی فار سائٹڈنس کا, یہ سارا جہاد تو پاکستان سے کروایا ہے. کبھی انڈیا سے کروا سکتے تھے اس قسم کا جہاد؟ انہوں نے جو پاکستان سے کروانا تھا وہ کر لیا ہے. اب پرابلم ہو گیا ہے پاکستان, دے ہیو نو مشن فار اٹ. اور پاکستان نے یہ ایسا تگڑم لگایا ہے کہ ہر ایک کو وہ نچاتے رہتے ہیں, ایوری باڈی از ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ یہ چاہتے کیا ہیں. سو یہ ہے کمال پاکستان کا. ہاں بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک اور بات جی ایک بات سن لو یار, ایک بات جو اس زمانے میں امریکہ واز اپوز ٹو دا کریشن آف پاکستان, بائی دا وے دس آئی پٹ آن ریکارڈ آلسو, لیکن جب بن گیا تو انہوں نے فل ایمبیسی نہیں کھولی, وہ کاؤنسلیٹ تھا. تو کاؤنسلیٹ کو جناح صاحب ایز گورنر جنرل, کین یو بلیو a گورنر جنرل انوائٹنگ a counselor, امریکن کاؤنسلر ہوم اوور ٹی, اور دونوں بہن بھائی اسے کنونس کرتے رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا گھر ہے نا بڑا, یہ تم کرائے پہ لے لو, which is actually وہ کہتے ہیں conflict of interest. A governor general should not be doing it. اور پروٹوکول کے مطابق کاؤنسلر کو ملے کوئی چھوٹا سا ہمارا لیول کا, وہ اسے گھر بلا لیا. دونوں ساری شام کوشش کرتے رہے, انہوں نے کہا نہیں جی our interest in Pakistan is still limited. انہوں نے کوئی اور ایک چھوٹا سا لیا انیشلی, بعد میں پھر امریکہ کے ساتھ ملٹری پیکٹ ہوئے, اور پاکستان ان کے جس طرح وہ چاہتے ہیں نا کچھڑ اس بہنا, وہ تب بیٹھے ہیں, یہ جا کے بیٹھے ہیں ان کے وہ کیا کہتے ہیں کچھڑ میں, ان کی لیب میں. وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے اسٹیٹ کا آنا, وہ تو کہتے تھے ایک کمیونزم کو روکنا ہے تو ایک اسٹرانگ انڈیا جو سیکولر اور ڈیموکریٹک ہو, اور آج وہی سیاست امریکہ کر رہے ہیں. سو آل دس واز آلریڈی دیر. وہ تو یہ نہرو اور لیفٹسٹ جو تھے, جو اینٹی امپیریلزم سوویت ماڈل, اس کی وجہ سے یہ سارا ہسٹری میں ایک ڈسٹربنس ہی ہوئی ہے جو اب کریکٹ ہو گئی ہے. جناح صاحب واز ایکٹنگ on behest of the British. There is no question about it. ہن کرو جی سوال. مینوں کدی کدی پنجابی بولوں میں شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایک تو میں گل کرنی تھی, وہ آپ نے جو مارگریٹ برک وائٹ کا ذکر کیا نا لائف میگزین کی, اس نے